بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کے لیے نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 9 پڑھیں گے، لیسن نمبر 9۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے الہ آباد ایڈریس 1930 CE یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 54، پیج نمبر 54۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ الہ آباد ایڈریس، خطبہ الہ آباد۔ یہ الہ آباد کے مقام پر، الہ آباد ایک شہر کا نام ہے، تو الہ آباد میں ایک خطبہ دیا گیا تھا جس کا نام ہے الہ آباد ایڈریس، یعنی خطبہ الہ آباد۔ یہ کب یہ خطبہ دیا گیا تھا؟ 1930 CE، 1930 عیسوی میں۔ جب ان دسمبر 1930 CE، دسمبر 1930 میں، موسٹ آف دی انڈین لیڈرز، ہندوستان کے اکثر رہنما، ور بیزی، مصروف تھے، ایٹ اے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ان لندن، لندن میں گول میز کانفرنس میں۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو ڈسکس اے فیوچر کورس آف ایکشن، تاکہ مستقبل کے لائحہ عمل پر بحث کی جا سکے، تاکہ مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں بات چیت کی جا سکے یا بات چیت ہو سکے۔ مسلم لیگ نے کنوینڈ ایٹس میٹنگ، مسلم لیگ نے اپنا اجلاس بلایا ان الہ آباد میں۔ علامہ اقبال پریزائڈڈ اوور اٹس اینول سیشن، علامہ اقبال نے اس کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی، یعنی اس اجلاس کی جو مسلم لیگ نے جو اجلاس بلایا تھا، میٹنگ بلایا تھا الہ آباد میں، تو اس اجلاس کی صدارت کس نے کی تھی؟ اس سالانہ اجلاس کی صدارت کس نے کی تھی؟ علامہ اقبال نے۔ ہیز پریزیڈنشیل ایڈریس، اس کا صدارتی خطاب، کیریز گریٹ امپارٹینس ان پولیٹیکل ہسٹری آف دی سب کانٹیننٹ۔ اچھا، اس کے صدارتی خطاب کی برصغیر کی تاریخ میں بہت بڑی سیاسی اہمیت ہے۔ علامہ اقبال ہائی لائٹڈ، علامہ اقبال نے روشنی ڈالی، دا ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریے پر، اینڈ آرگوڈ، اور یہ دلیل پیش کیا، یعنی اور کہا، دیٹ سب کانٹیننٹ کے برصغیر واز اے ہوم لینڈ، ایک وطن تھا، برصغیر ایک وطن ہے، آف ٹو نیشنز، دو قوموں کا، اینڈ مسلمز آر اے سیپریٹ نیشن ان دیس کنٹری، اور مسلمان اس ملک میں الگ قوم ہے۔ اچھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیڈ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آئی وش، میری خواہش ہے، دیٹ پنجاب، سندھ اینڈ WFP اینڈ بلوچستان، کہ پنجاب، سندھ، WFP اور بلوچستان کو میں بھی انٹیگریٹڈ ضم کیا جائے، انٹو سنگل پولیٹیکل اینٹیٹی، واحد سیاسی اینٹیٹی، یعنی علاقے میں یا خطے میں، یعنی ان کو الگ اینٹیٹی دی جائے، ان کو الگ شناخت یا علاقہ دیا جائے، یا یعنی ملک دیا جائے۔ whether it is autonomous within British rule or without، خواہ یہ انگریز حکومت میں خود مختار ہو، اور وداؤٹ، یا خود مختاری کے بغیر ہو، یا اس کے پاس اختیار نہ ہو۔ somehow، کسی نہ کسی طرح سے، پرسیو، یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیٹ الٹیمیٹلی، کہ آخر کار، مسلم آف نارتھ ویسٹ انڈیا، کہ شمال مغربی ہندوستان
کہ مسلمان شیل گیٹ اے سیپریٹ اسٹیٹ، ایک الگ وطن حاصل کریں گے، یا کو ایک وطن، ایک الگ وطن ملے گی۔ علامہ محمد اقبال's ایڈریس، علامہ محمد اقبال کا یہ خطبہ کیریز گریٹ امپارٹینس ان دا مسلم فریڈم اسٹرگل، یعنی علامہ محمد اقبال کا یہ خطبہ مسلمانوں کی جنگ آزادی کی جدوجہد میں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال ایڈریس، علامہ محمد اقبال کا خطبہ، یعنی یہ جو خطبہ اس نے دیا تھا الہ آباد میں، یہ خطبہ کیریز گریٹ امپارٹینس، یعنی یہ بڑی اہمیت لاتا ہے، یعنی اس کی بڑی اہمیت ہے ان دا مسلم فریڈم اسٹرگل، مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد میں، مسلمانوں نے آزادی کی جدوجہد، آزادی حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کی تھی، جو کوشش کی تھی، اس میں اس خطبے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ This address served as a tower of light to the Muslim، اچھا یہ خطبہ مسلمانوں کے لیے روشنی کے ایک ٹاور، یعنی ایک کنبے کے طور پر کام کیا، یعنی یہ ایک مسلمانوں کو راستہ دکھایا علامہ اقبال کے اس خطبے نے۔ اینڈ enable them، اور انہیں اس قابل بنایا to identify their destination، کہ وہ اپنے مقصد یا اپنے منزل مقصود کی شناخت کرے، without which، جس کے بغیر، یعنی اس ڈیسٹینیشن کے بغیر، اس مقصد کے بغیر، اس منزل مقصود کے بغیر، their problems، ان کے مسائل could never be solved، کبھی حل نہیں ہوں گے۔ دی فیلئر آف دی سائمن کمیشن، سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد، اینڈ کریٹیسزم آف دی مسلم لیگ ان نہرو رپورٹ، اور نہرو رپورٹ پر مسلمانوں کی تنقید کے بعد، یعنی سائمن کمیشن اور نہرو رپورٹ پر مسلمانوں کی تنقید کے بعد، نہرو رپورٹ پر مسلمانوں نے جو تنقید کیا تھا، کریٹڈ، تو اس نے پیدا کیا، ان کی وجہ سے پیدا ہوئی، ہرڈلز، رکاوٹ ہے، فار کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، آئینی اصلاحات کے لیے، یعنی ان کی وجہ سے آئینی اصلاحات میں دشواریاں یا رکاوٹیں پیدا ہوئی۔ Therefore، اس لیے the British government، انگریزوں کی حکومت نے arranged، بندوبست کیا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز، گول میز کانفرنسوں کا۔ اچھا، اس لیے انگریزوں کی حکومت نے گول میز کانفرنسوں کا بندوبست کیا۔ کب سے کب تک یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز رکھی گئی تھی، منعقد کی گئی تھی؟ فرام 1930 CE، 1930 عیسوی سے to 1932 CE، 1932 عیسوی تک، یعنی یہ گول میز کانفرنس سے منعقد ہوتی رہی 1930 عیسوی سے 1932 عیسوی تک۔ اچھا، تو ان گول میز کانفرنسوں کا کیا مقصد تھا؟ ٹو ہیو ڈائلاگ، یعنی ڈائلاگ، گفت و شنید کی غرض سے، تاکہ گفت و شنید کی جا سکے، تاکہ بحث کی جا سکے ود دا انڈین لیڈرز، ہندوستانی رہنماؤں کے ساتھ، بٹ نتھنگ کیم آؤٹ آف دوز کانفرنسز، لیکن ان کانفرنسوں کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا، لیکن ان کانفرنسوں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔
آج جہاں تک کافی ہے، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیسن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز پھر ان کو الگ پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔